بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ویڈیو دیکھی، دل بہت ہی زیادہ کرب میں مبتلا رہا کہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، جس پر اقوام عالم کی خاموشی، ہمارے حکمرانوں کی، ہماری عسکری قیادت کی خاموشی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم غلامی میں ہیں۔ اور اس باپ کی، اس بزرگوار کی جو کیفیت ہے وہ محسوس صرف اس کو ہو سکتی ہے جس کی اولاد کسی کرب سے گزری ہو۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی چھوٹی سی تقریباً 6 سے 7 سال کی بچی کی لاش اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور اسے وہ بوس و کنار کر رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی دردناک کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارا اپنا ہمارے سامنے مردہ حالت میں پڑا ہو اور ہم کچھ کہہ بھی نہ سکیں، لیکن اس شخص نے جو صبر کا ایک ہمیں سبق دیا ہے وہ بھی لازوال ہے۔ دوسری طرف اقوام عالم کی فلسطین پر ہونے والے مظالم پر خاموشی یہ صرف ابھی نہیں ہے، بلکہ سٹارٹ سے لے کے جب ان پر اسرائیل قابض ہونا شروع ہوا تب سے لے کر اب تک یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مسلمان ملک تباہ کیے گئے اور یونائٹڈ نیشنز خاموش رہا، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر مسلمان پر ظلم ہوگا تو کوئی بھی نہیں بولے گا، لیکن اگر کسی اور قوم پر ایسا ظلم ہو جائے تو اس وقت یہ یونائٹڈ نیشنز اس طرح ورکیبل ہو جاتا ہے نا اپنے لوگوں کے لیے کہ ہم کیا کہیں۔ فلسطین پر مسلمان ملکوں کی خاموشی سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، جرنیلز ہیں، میں صرف پاکستان کو انکلوڈ نہیں کر رہا، میں تقریباً جتنے بھی 56-57 اسلامی ممالک ہیں ان سب کے حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پر ایک ہو کر فلسطین کی حمایت کا بھرپور اعلان کریں اور عملی طور پر اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ حل کروائیں، کیونکہ یہ صرف مسئلہ فلسطین کا نہیں، یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ اور حضرت عمر کے مطابق بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں کا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہی پاس رہے گا۔ بیت المقدس صرف ایک قوم کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے اسلام کا ہے، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کے دل میں بیت المقدس کی اہمیت اور محبت اسی طرح رہے گی جس طرح پہلے دور کے مسلمانوں میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت المقدس کا مقدمہ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔